السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار پروقار میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیر رحمت باری تعالی محفل میلاد شریف کا افتتاح۔ حضرت محفل میلاد شریف کا افتتاح ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر مشتمل رب کائنات جل جلالہ کے ارشادات سنیے اور دیکھیے خداوند کریم جل شانہ اپنے محبوب کے حق میں کیا فرماتا ہے۔ کہ میں وہ ہوں، رب فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر کہ اسے غالب کرے سب دینوں پر۔ رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کا بڑا احسان ہوا ایمان والوں پر جب کہ بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر آیات الہیہ پڑھتا اور انہیں ستھرا کرتا اور انہیں کتاب و حقائق کا علم بخشتا، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ رب فرماتا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رسول سب لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہاں والوں کے لیے، یعنی رب کائنات سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رب فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بے شک ہم نے تجھے بھیجا گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سردار مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، رب قرآن کریم کی قسم کھاتا ہے، بے شک تو مرسلوں میں سے ہے۔ رب فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تم پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب تم پر میرا بہت بڑا فضل ہے۔ اور رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب کے ذکر کے بارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے بہت کچھ عطا فرمایا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے تیرے روئے روشن کی اور قسم ہے تیری زلفوں کی جب
چمکتے رخساروں پر بکھر جائیں۔ رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب ہے کہ تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور رب فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تمہارا رب تجھے تعریف کے مقام میں اٹھائے گا، یعنی عرش پر اپنے سامنے بٹھائے گا۔ رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کپڑے اوڑھنے لپیٹنے والے رات میں قیام فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ رات میں قیام فرما۔ یا ایھا المدثر قم اللیل، اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈر سنا۔ رب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے اے میرے محبوب تو لوگوں کو ڈر سنا۔ رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے دوستی چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تم میں ایک رسول تشریف لایا جس پر تمہاری تکالیفیں گراں ہیں، اور جو تمہارے لیے بھلائی کا نہایت چاہنے والا ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت و رافت فرمانے والا ہے۔ تم میں اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، ایک نور تشریف لایا۔ رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے بلانے پر فوراً آ جاؤ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائیں کہ اس کو بجا لاؤ تو فوراً اس کو بجا لاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے رب فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں پیارے تمہارے مددگار ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنے شان کو بلند فرمایا ہے، اس سے کتنا محبت فرماتا ہے کہ حکم دیتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس خطبہ رحمت میں باری تعالیٰ نے چونکہ اپنے مسلمان بندوں کو اپنے محبوب پر درود و سلام کا حکم فرمایا ہے۔ درود و سلام اور دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی دیکھیے حضرت نصفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدائے تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو برکت سے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟
حضرت نصفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدائے تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو برکت سے پیدا فرمایا ہے، اور آپ کی آنکھوں کو حیا سے، کانوں کو غیرت سے، زبان مبارک کو ذکر سے، لبوں کو تسبیح سے، چہرے انور کو رضا سے، سینے پرنور کو اخلاص سے، دل مبارک کو رحمت سے، ہتھیلیوں کو کرم سے، بالوں کو جنت کی انگوریوں سے، لعاب دہن شریف کو شہد سے، شہد جنت سے، گوشت مبارک کو اس کی خوشبو سے، عظم یعنی ہڈی مبارک کو اس کے کافور سے، دانتوں کو یمن و برکت سے، پاؤں کو رضا سے، اور بازوؤں کو قوت سے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے حضور کو مکمل کر لیا تو اس امت مرحومہ کی طرف آپ کو مبعوث فرما کر فرمایا، یہ لو تمہاری طرف میرا یہ ہدیہ ہے، بس اس میرے بے مثل ہدیے کو پہچانو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ۔ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں کس شان سے تشریف لائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر انور سے لے کر پائے مبارک تک عظمت برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہیں، پھر کس قدر جاہل، بے خبر اور بے ادب ہیں وہ لوگ جو ایسے بے مثل اور بے نظیر ہدیے کی مثل بنتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ وہ ہماری ہی مثل ایک بشر تھے۔ ایسے بد نصیبوں کی حصے میں نہ ہدایت آئی نہ یہ بے مثل ہدیہ۔ مسلمانوں، خدا کے اس بے مثل ہدیے کو پا کر جتنی بھی خوشی کا اظہار کر سکو کرو۔ اب آئیے خدا کی اس عظیم ہدیے کی مدح و توصیف کے لیے کچھ نعتیہ اشعار آپ کو سنائیں اور نعت خوانی شروع کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہم مسلمانوں کا ایمان ہے۔ آج کل کے بعض بے خبر، بے ادب اور گستاخ نعت خوانی کو بدعت قرار دیتے ہیں، حالانکہ شاید وہ نہیں جانتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جملہ محمد الرسول اللہ بھی حضور کی نعت خوانی ہے۔ کلمہ طیبہ میں کیا ہے؟ یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ آپ کے وصف رسالت کا اعلان ہے۔ اور ہماری نعتوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کہ حضور کا ذکر کر کے آپ کے اوصاف و کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ہماری نعتیں اگر بدعت ہیں تو پھر کلمہ طیبہ کو بھی بدعت ہی ماننا پڑے گا۔ اور اگر کہا جائے کہ نعت میں ردیف و قافیہ کا وجود موجود ہے، نعت میں ردیف و قافیہ کا وجود موجب بدعت ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اول تو کلمہ طیبہ کے ہی دونوں جملوں کو دیکھ لیجئے، دونوں میں ردیف اللہ ہے۔ یوں ہی قرآن پاک کے اسلوب کلام کو بھی دیکھ لیجئے، بالعموم آیات ہم قافیہ الفاظ پر ختم ہوتی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں فیل، تضلیل، ابابیل، سجیل، یہ سب ردیف قافیہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر میں کوثر، وانحر اور ابتر، قل هو اللہ احد میں احد، صمد اور یولد، قل اعوذ برب الناس میں ناس، وسواس اور خناس۔ سورہ رحمان کو آخر تک پڑھیے تو فبأي آلاء ربكما تكذبان کی مقدس تکرار کے ساتھ ساتھ ہم قافیہ الفاظ پر آیات کا اختتام فصاحت و بلاغت میں چار چاند لگا کر کیا ہی روحانی کیف و سرور پیدا کرتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ قرآن کریم میں اشعار ہیں،
مجھے تو یہ بتانا ہے کہ ہمارے نعتیہ اشعار میں وجود کافیہ کوئی ناجائز چیز نہیں بلکہ اچھی چیز ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کسی گستاخ کا نفس نعت ہی سے قافیہ تنگ ہوتا ہے تو ایسے بدنصیب کا تو کلمہ پڑھنا بھی بیکار ہے۔ ایسو ہی کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ذیاب فی صیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام، ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے۔ ردیف و قافیہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف کوئی نئی بات یا بدعت نہیں بلکہ ایسی نعت خوانی خود حضور کے سامنے ہوتی رہی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سناتے اور اپنے نعت خواں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری نعت خوانی حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالی عنہ